بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد اقصی اور شب معراج۔ مسجد اقصی کا ذکر آ گیا تو ایک اور گوشہ کا سامنے لانا بھی ضروری سمجھا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کا عام ترجمہ یوں کہا جاتا ہے: پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں مسجد حرام سے مراد لیا جاتا ہے کعبہ، اور مسجد اقصی سے بیت المقدس کی مسجد، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ واقعہ شب معراج کا ہے، جس میں جبریل امین تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرا کر پہلے بیت المقدس لے گئے اور وہاں سے آسمان کی سیر کراتے ہوئے عرش معلیٰ تک، اور پھر اسی طریق اور اسی راستے سے مکہ کی طرف واپسی ہو گئی۔ ہمارے سامنے اس وقت تفسیر ابن کثیر ہے، جو ہمارے ہاں بڑی مستند اور قابل اعتماد تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ ہم اس سفر کے ضروری حصوں کے متعلق اس تفسیر سے اقتباسات پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف مکہ سے بیت المقدس تک، کیونکہ اس وقت زیر نظر نقطہ مسجد اقصی سے متعلق ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب حضور براق پر سوار بیت المقدس کی مسجد کے پاس اس دروازے پر پہنچے جسے باب محمد کہا جاتا ہے، تو وہاں ایک پتھر تھا جسے حضرت جبریل نے اپنی انگلی لگائی تو اس میں سوراخ ہو گیا۔ وہیں آپ نے براق کو باندھا اور مسجد پر چڑھ گئے۔ وہاں تمام انبیاء سابقہ نے حضور کی امامت میں نماز پڑھی اور پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ تفسیری روایات۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک تو ایک طرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ تک بھی بیت المقدس میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ وہاں عبد الملک بن مروان نے 72 عیسوی میں مسجد تعمیر کی جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اقصی کے معنی ہیں بہت دور، یعنی وہ مسجد مکہ یا مدینہ حتیٰ کہ امیہ خاندان کے دارالسلطنت دمشق سے بھی بہت دور، کافی فاصلہ پر واقع تھی۔ اسی جہت سے اسے مسجد اقصی کہا گیا ہوگا۔ لیکن ہماری کتب روایات میں اتنا ہی نہیں کہ بیت المقدس کی اس مسجد کا مجملاً ذکر کیا گیا ہو، اس کی تفاصیل تک دی گئی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب اسلام کے ابتدائی ایام میں ابو سفیان ہرقل کے پاس گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ کہا، اس میں یہ بھی کہا تھا کہ بادشاہ سلامت سنیے، میں ایک واقعہ بیان کروں جس سے آپ پر یہ بات کھل جائے گی کہ محمد معاذ اللہ بڑے جھوٹے آدمی ہیں۔ ایک دن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا کہ اس رات وہ مکہ سے چلا اور آپ کی اس مسجد میں یعنی بیت المقدس کی مسجد قدس میں آیا اور پھر واپس صبح سے پہلے مکہ پہنچ گیا۔ یہ بات سنتے ہی بیت المقدس کا لاٹ پادری، جو شاہ روم کی اس مجلس میں اس کے پاس بڑی عزت سے بیٹھا تھا، فوراً ہی بول اٹھا کہ یہ بالکل سچ ہے، مجھے اس رات کا علم ہے۔ قیصر نے تعجب خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ادب سے پوچھا کہ جناب کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، سنیے، میری عادت تھی اور یہ کام میں نے اپنے متعلق کر رکھا تھا کہ جب تک مسجد شریف کے تمام دروازے اپنے ہاتھ سے بند نہ کر لوں سوتا نہ تھا۔ اس رات میں دروازے بند کرنے کو کھڑا ہوا، سب دروازے اچھی طرح بند کر دیے،
لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے ہر چند زور لگایا لیکن کواڑ اپنی جگہ سے سرکا بھی نہیں۔ میں نے اسی وقت اپنے آدمیوں کو آواز دی، وہ آئے، ہم سب نے مل کر طاقت لگائی لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ بس یہ معلوم ہو رہا تھا گویا ہم کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکانا چاہتے ہیں، لیکن وہ چسکا تک نہیں، ہلا بھی نہیں۔ میں نے بڑھئی بلوائے، انہوں نے دیکھا بھالا، ترکیبیں کی، کوششیں کی، لیکن وہ بھی ہار گئے اور کہنے لگے صبح پر رکھیے۔ چنانچہ وہ دروازہ اس شب یوں ہی رہا، دونوں کواڑ یوں ہی کھلے رہے۔ صبح ہی میں اس دروازے کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے پاس کونے میں جو چٹان پتھر کی تھی اس میں ایک سوراخ ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رات کو کسی نے کوئی جانور باندھا تھا۔ اس کا اثر اور نشان موجود تھے۔ میں سمجھ گیا اور میں نے اسی وقت اپنی جماعت سے کہا کہ آج کی رات ہماری یہ مسجد کسی نبی کے لیے کھلی رکھی گئی ہے اور اس نے یہاں ضرور نماز ادا کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر، شروع 15واں پارہ۔ یہ ہے سند اور شہادت بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی موجودگی کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔ مسجد اقصیٰ سے مراد سورہ بنی اسرائیل میں جو کہا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی، تو ہماری قرآنی بصیرت کے مطابق یہ حضور کی شب ہجرت کا بیان ہے، جب آپ مکہ سے جانب مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ مدینہ میں پہلے سے مسلمان موجود تھے جن کی دعوت پر حضور وہاں تشریف لے گئے تھے۔ صدر اول میں مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے مخصوص نہیں ہوتی تھی، وہ مسلمانوں کا جماعتی مرکز تھا جہاں نظام خداوندی کے قیام و استحکام سے متعلق جملہ امور سر انجام پاتے تھے۔ مدینہ میں وہاں کے مسلمانوں کا اجتماعی مرکز موجود تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسا اجتماعی مرکز بنایا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی مرکز مدینہ ہی رہا۔ یہ تھی وہ مسجد اقصیٰ، مدینہ کی بستی جس کی طرف حضور شب ہجرت تشریف لے گئے تھے، اور مقصد اس انتقال مکانی ہجرت سے یہ تھا کہ وہاں اسلام ایک عملی نظام کی شکل اختیار کر لے اور اس طرح خدا کی عظیم نشانیاں انقلاب ظہور میں آئیں۔ بیت المقدس سوائے ان چند سالوں کے جب صلیبی جنگوں میں اس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا، ہمیشہ مسلمانوں کے زیر تسلط رہا، لیکن وہ نہ کبھی ان کا اجتماعی مرکز بنا اور نہ وہاں سے انقلاب اسلامی کی کوئی خاص نشانیاں آیات خداوندی نمودار ہوئیں۔ لہٰذا قرآن میں بیان کردہ مسجد اقصیٰ سے مراد عبد الملک بن مروان کی تعمیر کردہ مسجد نہیں بلکہ مدینہ کا اسلامی مرکز ہے۔ باقی رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا، سو اس کا ذکر قرآن کریم میں کہیں نہیں۔ جشن فتح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس سے متعلق جملہ امور سے فارغ ہونے کے بعد واپس تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی ان کی ہم رکابی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے عازم سفر ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے سامنے ایک ایسا دلکش اور جاذب قلب و نگاہ حسین منظر ہے جس سے قدم آگے نہیں اٹھ سکتے۔ فتح بیت المقدس ایک ایسا عظیم واقعہ تھا جس سے مجاہدین کے دل مسرتوں کے جھولے جھول رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس کی یاد میں جشن منانا چاہیے۔ یہ وہی جشن ہے جس کے لیے ہم یہاں رک گئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، لیکن رقیق القلب، ایسے کہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے پھر اذان نہیں دی۔ وہ بیت المقدس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ بلال، آج کا دن ایسا یادگار ہے کہ ہمیں جشن مسرت منانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ضرور منانا چاہیے۔
آپ نے فرمایا کہ پھر یہ جشن یوں منایا جائے گا کہ نماز کے لیے اذان آپ دیں گے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے آمادہ ہو گئے۔ فتح بیت المقدس کا جشن مسرت فلسطین کی ارض مقدس، تاروں کی چھاؤں، نور سحر کی آئینہ پاشی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی آواز سے جو اذان دی تو شمع رسالت کے پروانوں کی نگاہوں کے سامنے وہ جنت بداماں منظر آ گیا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صفیں باندھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سینوں کو چیر کر دلوں کی انتہائی گہرائیوں میں اتر گئی۔ رفقائے رسول تڑپ اٹھے، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے تاب ہو گئے۔ حضرت بلال کی ہم نوائی میں ساری وادی اللہ اکبر کی آوازوں سے گونج اٹھی، اور جب انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو دشت و جبل پکار اٹھے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہموں کو ماں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بھار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور یوں صحرائے سینا نے صدیوں کے بعد اس فراموش کردہ حقیقت کی گواہی دی کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ اس کے بعد نماز پڑھی اور پھر اس کاروان شوق نے اپنا رخت سفر باندھا۔ طوبیٰ لہم و حسن و مآب 13/29۔ یہ قافلہ جانب بطحا روانہ ہوا، لیکن ہمیں دجلہ و فرات کی گزرگاہوں کی طرف چلنا چاہیے کہ وہاں فتوحات کا مزید سلسلہ جاری ہے۔ حمص پر عیسائیوں کی یورش 17 ہجری بمطابق 637 عیسوی۔ عراق کے شمال میں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقہ کو الجزیرہ کہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چلا آ رہا ہے تو انہیں اپنے متعلق خدشہ لاحق ہوا۔ انہوں نے قیصر کو لکھا کہ اگر تم ہمت کرو تو ہم اور تم مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک کثیر فوج جمع کی اور اسے حمص کی طرف بھیج دیا۔ ادھر سے جزیرہ والوں نے بھی حمص کا رخ کیا۔ عساکر اسلامیہ نے ان کے مقابلہ کی تیاریاں کیں، اور اگرچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، موقعہ کی نزاکت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود دمشق تشریف لے آئے۔ حمص کے قریب سخت مارکا برپا ہوا، لیکن عیسائیوں کو ایسی شکست ہوئی کہ اس کے بعد انہیں پھر کبھی پیش قدمی کا حوصلہ نہ ہوا۔ ادھر جزیرہ والوں کو بھی ایسی شکست ہوئی کہ چند دنوں میں اس سارے علاقہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ جندی صابور کی فتح۔ ہرمزان کے شوستر یا تشتر کی فتح کے بعد مسلمانوں نے جندی صابور پر حملہ کیا جو شوستر سے قریب ہی ہے۔ کئی دنوں کے محاصرہ کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ اہل شہر نے خود ہی دروازے کھول دیے ہیں اور اپنے اپنے کاروبار میں اطمینان سے مصروف ہیں۔ دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں نے امان دے دی ہے، اس لیے ہم محفوظ ہیں۔ امان نامہ دیکھا تو وہ ایک غلام کی طرف سے تھا جس نے از خود ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ ایک غلام نے امان دے دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار کہتے تھے کہ ایک غلام کی امان حجت نہیں ہو سکتی۔ شہر والے کہتے تھے کہ ہم آزاد اور غلام کو نہیں جانتے، ہمیں ایک مسلمان نے امان دی ہے۔ بلاخر
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کیا گیا تو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کا غلام بھی مسلمان ہے، اس لیے اس نے جسے امان دی ہے وہ امان تمام مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ ہمارے ہاں غلام اور آزاد کی کوئی تفریق نہیں، لہٰذا وہ امان بدستور قائم رہی۔ مسلم خدا کے حکم سے مجبور ہو گیا۔ فتح مصر 20 ہجری بمطابق 641 عیسوی۔ مصر دنیا کی قدیم ترین تہذیب کا گہوارہ تھا۔ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ رومیوں کے قبضہ میں تھا، لیکن ایرانی اس پر یورشیں کرتے رہتے تھے۔ 616 عیسوی میں انہوں نے اسے فتح کر لیا اور 9 برس تک اس پر قابض رہے۔ قرآن کریم سورہ روم میں ایرانیوں اور رومیوں کی اسی آویزش کا ذکر ہے۔ اس کے بعد رومیوں نے اسے پھر فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مقوقس قبطی عیسائی رومیوں کی طرف سے مصر کا حاکم تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین تشریف لے گئے ہیں تو حضرت عامر بن عاص نے آپ سے مصر فتح کرنے کا خیال ظاہر کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اس تجویز سے متعلق خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ 16 ہجری کی بات ہے۔ اس کے بعد بھی حضرت عامر بن عاص اپنی تجویز کو برابر دہراتے رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اظہار رضامندی نہ فرمایا۔ اس کے بعد اس نوزائیدہ اسلامی مملکت کو 2 ایسے حادثات سماوی سے دوچار ہونا پڑا جنہوں نے ان کی تمام توجہات کا رخ اپنی طرف کھینچ لیا۔ فلسطین کے شہر امواس میں طاعون پھوٹی اور اس نے پھیلتے پھیلتے شام اور عراق تک کے علاقہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی ہلاکت آفرینیاں ہی کچھ کم نہ تھیں کہ ادھر عرب میں ایسا قحط پڑا کہ سارا علاقہ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گیا۔ تفصیل ان حوادث کی آئندہ چل کر سامنے آئے گی۔ ان حوادث کی وجہ سے کسی نئے علاقہ کی طرف یورش کرنے کا خیال تک بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ جب مملکت کو ان بلاؤں سے نجات حاصل ہوئی تو حضرت عمر بن عاص نے پھر اپنی تجویز کو دہرایا۔ وہ اس کے حق میں جو دلائل دیتے تھے ان کا ملخص یہ تھا: نمبر 1، رومی سپہ سالار اتربون فلسطین سے فرار ہو کر مصر پہنچ گیا تھا اور وہاں اتنی جمعیت فراہم کر رہا تھا کہ اس سے ہر وقت خطرہ تھا کہ وہ شام یا فلسطین پر حملہ کر دے گا۔ اس کی روک تھام ضروری تھی اور اس کا مؤثر ترین طریق یہ تھا کہ مصر کی طرف پیش قدمی کر دی جائے۔ نمبر 2، مصر میں قبطی کاشتکاروں اور محنت کشوں کی حالت اس سے بھی زبون تر تھی، جو عراق میں ایرانیوں کے محکوم سرحدی قبائل کی تھی۔ مصر بڑا زرخیز علاقہ تھا، لیکن وہاں کی ساری پیداوار رومی سمیٹ کر لے جاتے تھے اور قبطی بیچارے نانے چبینہ تک کے محتاج رہ جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کے نام اپنے مکتوب گرامی میں انہی کی زبوں حالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر ان کے خلاف مظالم کی روک تھام نہ کی گئی تو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا کہ اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان مظلوموں کی مدد کر سکیں، اس لیے اب یہ ہمارا دینی فریضہ ہو چکا ہے۔ نمبر 3، مصر رومیوں اور ایرانیوں کی یورشوں کی آماج کا بنا رہتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں کی مقامی آبادی مسلسل پامال ہوتی رہتی تھی۔ وہاں ایک مستحکم عادل حکومت کا قیام ان کی فلاح و بہبود کے لیے لا ینفک تھا۔ اس کے بغیر وہ انسانی سطح زندگی تک آ نہیں سکتے تھے۔ قبطی بھی عیسائی تھے اور ہرکل بھی عیسائی، لیکن ان کے فرقے مختلف تھے۔ جب ہرکل نے ایرانیوں کو شکست دے کر مصر پر دوبارہ قبضہ کر لیا تو اس نے اس حقیقت کا احساس کیا کہ رومی سلطنت کے اس قدر عظیم ہونے کے باوجود اس کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے مختلف فرقے باہم دیگر مصروف جنگوں کے تال رہتے ہیں۔ اس نے اس کا
علاج یہ سوچا کہ مختلف فرقوں کے مشترکہ عقائد پر مبنی ایک مذہب مرتب کیا جائے اور مختلف فرقوں سے کہا جائے کہ وہ اسے اختیار کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے مصر کے دارالسلطنت اسکندریہ کی مذہبی پیشوائیت کی سربراہی کیرس نامی اسقف کے سپرد کی۔ وہ بڑا متشدد تھا اور سرکاری مذہب کو بزور منوانا چاہتا تھا۔ قبطیوں نے اس کی مخالفت کی تو اس نے ان پر اس قدر وحشیانہ مظالم توڑے جن کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس سے پورے ملک میں کوہرام مچ گیا۔ 10 برس تک قبطی اس کی وحشت اور بربریت کا شکار ہوتے رہے۔ وہ اس کے مظالم کے خلاف چیختے چلاتے تھے لیکن کوئی ان کی فریاد نہیں سنتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص کا کہنا تھا کہ ان کی امداد بھی ہمارا دینی فریضہ ہے۔ بلس 20 کا مارکہ 18 ہجری بمطابق 639-40 عیسوی۔ ان دلائل کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز پر اظہار رضامندی کر دیا۔ پہلا مارکہ فرما کے مقام پر ہوا جو مصر کا ایک مشہور شہر تھا۔ 1 ماہ کے محاصرہ کے بعد رومیوں کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ دوسرا مارکہ بلس 20 کے مقام پر ہوا جہاں اتربون ایک لشکر جرار کے ساتھ مقابلہ کے لیے آیا۔ مسلمانوں کو وہاں بھی فتح نصیب ہوئی اور اتربون میدان جنگ میں کام آ گیا۔ اس کے بعد بابلیون کے قلعہ پر باہمی تصادم ہوا۔ اس قلعہ میں خود مکوکس موجود تھا اور سپہ سالار جارج نامی ایک رومی تھا جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، جیسا کہ سابقہ باب میں لکھا جا چکا ہے۔ اس مارکہ میں مکوکس نے ایک وفد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ وفد کی واپسی پر مکوکس نے ان کے تاثرات معلوم کرنے چاہے تو رئیس وفد نے کہا کہ ہم نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جس کا ہر فرد زندگی کے مقابلہ میں موت کو اور تکبر و سرکشی کے بجائے انکسار و اطاعت کو ترجیح دیتا ہے۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جسے دنیا کی کوئی دلکشی اپنی طرف کھینچ سکتی ہو۔ وہ زمین پر بیٹھتے ہیں، گھٹنوں پر رکھ کر کھاتے ہیں۔ ان کا امیر انہی میں کا ایک فرد ہے۔ ان میں بڑے اور چھوٹے، آقا اور غلام کی کوئی تمیز نہیں۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو پیچھے کوئی نہیں رہتا۔ سب وضو کرتے ہیں اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ مجاہدین کے یہ اوصاف سن کر مکوکس سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ چاہیں تو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں۔ ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ ہمیں ان سے صلح کر لینی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ بابلیون کی فتح 20 ہجری بمطابق 641 عیسوی۔ جب ہرکل تک مکوکس کے یہ خیالات پہنچے تو اس نے اسے بلا بھیجا اور جب اس نے وہاں بھی یہی کہا کہ ہمیں مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے تو ہرکل نے اسے بڑا ذلیل کیا اور بزدلی اور غداری کے جرم میں اسے ملک بدر کر دیا۔ لیکن واقعات نے ثابت کر دیا کہ مکوکس کا خیال صحیح تھا۔ بابلیون کے قلعہ کا محاصرہ اگرچہ کافی طول کھینچ گیا لیکن بالآخر رومیوں کو اسے خالی کرنا پڑا۔ یہ اپریل 641 عیسوی کا واقعہ ہے۔ ہرکل اس سے 1 ماہ قبل وفات پا چکا تھا۔ فتح اسکندریہ 20 ہجری بمطابق 641 عیسوی۔ ازاں بعد مسلمانوں نے اسکندریہ کا محاصرہ کیا۔ اس محاصرہ کی مدت کے متعلق تاریخ میں مختلف روایات ہیں لیکن قرینہ قیاس یہی ہے کہ یہ محاصرہ اواخر جون 641 عیسوی میں شروع ہوا اور 18 نومبر 641 عیسوی کو اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں مصر فتح ہو گیا۔ اس زمانہ میں مصر بالعموم اور اسکندریہ بالخصوص کس شوکت و عظمت کے مظہر اور حسن و تجمل کے آئینہ دار تھے۔ تاریخ کے اوراق اس کے تذکرہ سے آج تک جگمگا رہے ہیں۔
جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ بن خدیج کو فتح اسکندریہ کی نوید جاں فضا دے کر امیر المومنین کی خدمت میں بھیجا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کوئی خط نہیں دیں گے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں خط میں کیا کچھ لکھ سکوں گا، تم خود عرب ہو، جو کچھ تم نے یہاں دیکھا ہے اسے زبانی بتا دینا۔ جب قاصد مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے تابانہ پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ جب اس نے کہا کہ اسکندریہ فتح ہو گیا ہے تو آپ اسے ساتھ لے کر فوراً مسجد میں تشریف لے گئے، مؤذن سے اذان دینے کو کہا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے معاویہ سے کہا کہ تم جو پیغام لائے ہو اسے خود اپنی زبانی بیان کرو۔ معاویہ نے فتح کی خوشخبری کے بعد جب اسکندریہ کی تفصیلات سنائیں تو سامعین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے مدائن کا مال غنیمت بھی اسی مسجد میں دیکھا تھا، لیکن جو کچھ اسکندریہ کے متعلق سنا اس سے وہ مبہوت ہو کر رہ گئے۔ امیر المومنین کا کھانا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قاصد کو لے کر گھر پہنچے۔ کھانے کے لیے کہا تو ملازمہ نے سوکھی روٹی اور زیتون کا روغن لا کر دسترخوان پر رکھ دیا۔ معاویہ نے جھجک کر اسے کھایا۔ میں سو کیسے سکتا ہوں؟ دوران گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ جب تم دوپہر کے وقت یہاں پہنچے تھے تو میرے متعلق تمہارا کیا خیال تھا؟ اس نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ آپ قیلولہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تم نے غلط سمجھا، اگر میں دن کو سوؤں تو رعیت کا نقصان ہے، اگر رات کو سوؤں تو میرا اپنا نقصان ہے۔ ان صورتوں میں معاویہ نیند کیسے آ سکتی ہے؟ سچ ہے جب تک سربراہ مملکت جاگے نہیں، رعایا چین کی نیند کیسے سو سکتی ہے؟ قرآن کریم نے اس امت کو طائفین کہہ کر پکارا ہے، یعنی راتوں کو پہرا دینے والے۔ یہ پہرا دیتے ہیں تاکہ نوع انسانی اطمینان کی نیند سو سکے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قلعہ بابلیون کے اثناء محاصرہ میں جس خیمہ میں قیام پذیر تھے، جب فتح بابلیون کے بعد وہاں سے کوچ کرنے لگے تو دیکھا کہ خیمہ میں ایک کبوتر نے بچے دے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ بچے بڑے ہو کر اڑ نہ جائیں خیمہ اکھیڑا نہ جائے۔ فتح اسکندریہ کے بعد انہوں نے سوچا کہ اگر اہل لشکر کے لیے کوئی اور جائے سکونت نہ ہوئی تو یہ لوگ اسکندریہ کے باشندوں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان میں خود رہائش پذیر ہو جائیں گے۔ اس خطرہ کے پیش نظر انہوں نے طے کیا کہ عسکریہ کے لیے ایک الگ شہر بسایا جائے۔ یہ شہر اس مقام پر بسایا گیا جہاں وہ خیمہ نصب تھا۔ یہی شہر فسطاط ہے جس نے تاریخ میں خاصی شہرت حاصل کر لی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فسطاط کی مسجد میں ایک منبر بنوایا جس پر کھڑے ہو کر وہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے انہیں ایک خط لکھا جس میں تحریر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ایک منبر بنوایا ہے جس پر مسلمانوں سے اونچے ہو کر بیٹھتے ہو۔ کیا یہ اعزاز تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم مسلمانوں کے امیر ہو، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ تم اونچے بیٹھو اور دوسرے مسلمان تمہارے قدموں میں نیچے بیٹھے ہوں۔ منبر توڑوا دو اور لوگوں کو کھڑے ہو کر مخاطب کرو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر توڑوا دیا۔ انہوں نے اس شہر میں حضرت عمر کے لیے بھی ایک مکان بنوایا اور اس کی اطلاع انہیں دی۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ حجاز میں رہنے والے ایک آدمی کا مکان مصر میں کیسے ہو سکتا ہے۔ اس مکان کو رفاہ عامہ کے لیے کھلا چھوڑ دو۔ اسکندریہ کا کتب خانہ۔ فتح اسکندریہ کے ضمن میں تاریخ نے ایک ایسا افسانہ وضع کیا جس کے سننے کے بعد ہر علم دوست مہذب انسان کا خون کھولنے لگے۔ کہا یہ گیا کہ اسکندریہ میں ایک عظیم کتب خانہ تھا جس میں مختلف علوم و فنون کی قریب 7 لاکھ کتابیں جمع تھیں۔
کہا یہ جاتا ہے کہ قبطیوں کا ایک پادری تھا، یوحنا نحوی۔ اسے اسقفوں کی ایک مجلس نے جرم ارتداد کی بنا پر معزول کر دیا تھا۔ فتح اسکندریہ کے بعد وہ حضرت عمر بن عاص کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ مذکورہ بالا کتب خانہ کی کتابیں اسے دے دی جائیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر ان کتابوں میں وہی کچھ ہے جو کتاب اللہ میں ہے تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ اس کے خلاف ہیں تو ہمارے کس کام کی، انہیں جلا دو۔ اس فیصلہ کی تعمیل میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کتابوں کو شہر کے حماموں میں تقسیم کر دیا، جہاں وہ 6 ماہ تک آگ روشن کرتی رہیں۔ یہ افسانہ ہماری کتب تاریخ میں پہلی بار 13ویں صدی عیسوی میں سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد کے مورخین اسے بلا تحقیق اپنے ہاں درج کرتے چلے گئے اور مغربی معترضین نے اسے خوب اچھالا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے وحشی انسان کی شکل میں سامنے آنے لگے جو علم و فن کا دشمن اور تہذیب و تمدن کا حریف ہو، جو ایسے سنگین جرم کا مرتکب ہو جسے انسانیت کی عدالت میں کبھی قابل عفو نہیں سمجھا جا سکتا۔ 500-600 سال تک یہ افسانہ فضائے عالم میں آتش بار رہا۔ اس کے بعد خود مغرب ہی کے محققین مشل گبن، رینان، گستاولیبان، بٹلر وغیرہ نے تحقیق کے بعد اسے یکے از خرافات قرار دے دیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب خانہ 48 عیسوی میں اس وقت جل گیا تھا جب سیزر نے مصر فتح کر کے جہازوں کو آگ لگائی تھی، اور یوحنا نحوی جس سے اس افسانہ کا آغاز ہوتا ہے مسلمانوں کے اسکندریہ فتح کرنے سے قریب 100 سال پہلے مر چکا تھا۔ اندرین حالات ہمیں اس باب میں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، بجز اس کے کہ جو کچھ ہماری کتب تاریخ و روایات میں مذکور ہے اسے بلا تحقیق و تفتیش قبول کر لینا کس قدر مضرت رساں ہے۔ اس قسم کی افسانہ ترازیوں کے محرکات کیا تھے، اس کی وضاحت میں اس وقت کروں گا جب، اور اگر میں نے اسلام کی تاریخ مرتب کی سردست، میں نے اس کا مختصر سا ذکر اس کتاب کے آخری باب میں کر دیا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تخریب نہیں، تعمیر۔ عہد فاروقی کے آغاز میں اسلامی مملکت ایک محدود سے رقبہ کو محیط تھی، لیکن اس کے آخر میں اس کی وسعتیں دور دراز علاقوں تک پھیل چکی تھیں۔ 10 سال کے قلیل عرصہ میں اس قدر فتوحات بجائے خواہش ایک عظیم کارنامہ ہے، لیکن یہ کارنامہ منفرد نہیں کہلا سکتا۔ تاریخ میں کئی ایسے فاتح ملیں گے جن کی فتوحات کی وسعتیں اس سے بھی زیادہ تھیں۔ جس خصوصیت کے اعتبار سے یہ کارنامہ منفرد قرار پاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان فتوحات کے نتیجہ میں یہ علاقے تباہ و برباد نہیں ہوئے، یہ پہلے سے بھی زیادہ آباد و شاداب ہوئے اور اس تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنے جس نے ساری دنیا میں اپنا سکہ بٹھا دیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی گواہی اپنے ہی نہیں بیگانے بھی دیتے ہیں۔ مشہور مستشرق گب H.A.R. گب اپنی کتاب محمد نظم میں لکھتا ہے، ان فتوحات کی رفتار کی تیزی سے کہیں زیادہ حیرت انگیز وہ نظم و ضبط تھا جو ان میں ملحوظ رکھا گیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان جنگوں کے دوران تھوڑی بہت تخریب بھی ہوئی، لیکن بحیات مجموعی ان عربوں نے اپنے پیچھے کھنڈرات کے آثار چھوڑنے کے بجائے مفتوحہ قوموں اور ان کے تمدن کے امتزاج کے لیے نئی شاہراہیں تعمیر کیں۔ وہ نظام نو جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ورثاء خلفائے راشدین کو ترکہ میں دیا تھا، اس نے ان بدوی لشکروں کے سیلاب کو قوانین و ضوابط کے ساحلوں میں محصور رکھ کر جریدہ عالم پر اپنی قدر و قیمت ثبت کر دی۔ ان فتوحات کی روح سے اسلام بیرونی دنیا میں لوٹ مار کی خاطر تباہیاں مچانے والے جکڑ کی شکل میں متعارف نہیں ہوا،
بلکہ ایک ایسی اخلاقی قوت کی شکل میں متعارف ہوا جس کے احترام میں ان مفتوحہ اقوام کے قلوب جھک گئے، اور اس نے ایک ایسا نظریہ حیات پیش کیا جس کی حریف نہ مشرقی روم کی عیسائیت ہو سکی اور نہ ہی ایران کی مجوسیت۔ اور ایم اے انان اپنی کتاب Decisive Moments in the History of Islam میں رقم دراز ہے، ان عربوں نے ظلم اور انصاف، حدود فراموشی اور اعتدال سلب و نہب اور ضبط خویش، مذہبی جنون اور رواداری میں جو فرق ملحوظ رکھا وہ ان بنیادی عناصر میں سے ایک تھا جنہوں نے ان کی فتوحات کے لیے راستے کشادہ کر دیے تھے۔ ان کا یہی وہ حسن سلوک تھا جس نے مفتوحہ قوموں کے دل موہ لیے، اور انہیں اس امر کا اطمینان اور یقین ہو گیا کہ ان نئے آقاؤں کے زیر نگیں ان کی حالت پہلے کے مقابلہ میں کہیں بہتر ہو جائے گی۔ اس نے اس خوف کو زائل کر دیا جو ہر نئے فاتح کی طرف سے مفتوح اقوام کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ عربوں کی آمد ان خدشات و خطرات کو اپنے جلب میں نہیں لائی تھی جو ہر غالب دشمن کے ہم رکاب ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں کہ ملت اسلامیہ کی یہ فتوحات امن و سلامتی کی پیامبر تھیں، عربوں کے ساتھ ان روابط کے نتیجہ میں ان مفتوحہ اقوام نے جو کچھ حاصل کیا اس کی مدح و ستائش میں غیر مسلم مورخین رطب اللساں ہیں۔ جوزف ہیل اپنی کتاب دا عرب سویلائزیشن میں لکھتا ہے، ایرانی، بازنطینی اور مصر کے قبطی ایک ناقابل علاج جمود کا شکار ہو چکے تھے، اس قابل ہی نہ تھے کہ اپنی جد و جہد کے ذریعے وہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہو سکتے۔ عربوں کے ساتھ رابطہ نے ان کے جمود کو توڑا اور انہیں ایک تازہ حیات دانش و بینش کے لیے بیدار کر دیا۔ اسلامی تمدن کی تاریخ میں یہ ایک عظیم واقعہ ہے اور اس زمانے میں عربوں کے مشن کی اہمیت کا ناقابل تردید ثبوت۔ یہی مورخ دوسرے مقام پر لکھتا ہے، عربوں نے اپنے ملک ہی میں نہیں بلکہ ان مفتوحہ علاقوں میں بھی نئی نئی درسگاہیں کھولی۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی مثال نہ عہد قدیم کی تاریخ پیش کر سکتی ہے اور نہ ہی ابتدائی عہد کی عیسائیت۔ اہل زمین کی طرف سے ان مجاہدین اسلام کو اس طرح خراج تحسین پیش کیا گیا اور آنسوئے افلاک سے ان پر اس نوید جانفزا کے ساتھ تبریک و تہنیت کے پھول برسائے گئے کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ 33/43۔ خدا اور اس کے فرشتے ان پر درود و سلام کی بارش کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ خدا کی رحمتیں ان کے شامل حال ہیں۔ یہ انہی کے حسن عمل کا صدقہ ہے کہ ہم آج نام ہی کے صحیح مسلمان کہلاتے ہیں اور ایسی ایسی وسیع و عریض مملکتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ کتنے زور کا تھا وہ تحرک جس سے ملت اسلامیہ کا ڈبہ انجن کے بغیر 1400 سال سے رواں دواں چلا آ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی معزولی۔ حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا۔ جیسا کہ عنوان کے آخر میں لکھا جائے گا، ہمارے نزدیک یہ واقعہ کچھ ایسا اہم نہیں تھا کہ اسے ہم ایک الگ عنوان کے تحت تفصیل سے لکھتے، لیکن ہماری تاریخ نے اسے ایسی اہمیت دے رکھی ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ عہد فاروقی کی تاریخ کسی کے سامنے آئے اور وہ فہرست میں اس واقعہ کو تلاش نہ کرے، کیونکہ ہمیں اس کا اندازہ اور احساس ہے کہ ہمارے قارئین بھی ایسا ہی کریں گے، اس لیے ہم ان کے ذوق تجسس کی تسکین کے لیے اسے تفصیل سے لکھتے ہیں جیسا کہ ہمارا انداز اور اسلوب ہے۔ ہم پہلے ان احوال و قوائف کو منوعاً درج کر دیں گے جو اس سلسلہ میں ہماری کتب تاریخ میں مذکور ہیں، اور اس کے بعد ان پر تبصرہ کریں گے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموزاد بھائی تھے اور عہد جاہلیت ہی میں فن سپاہ گری کے مشہور ماہر، چنانچہ قریش کے رسالہ کی افسری انہی کے سپرد تھی۔ جنگ احد میں قریش کے اکھڑے ہوئے قدم انہی کی عسکری تدبیر کی بنا پر سنبھلے تھے، اور حدیبیہ کے موقع پر بھی قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں انہی کی زیر نگرانی ہو رہی تھیں۔ سیف اللہ تاریخ کا یہ واقعہ بھی عجائبات اور نوادرات میں شامل کیے جانے کے قابل ہے کہ جو سپہ سالار حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا، وہ صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مدینہ پہنچا اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر مشرف بے اسلام ہو گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی کے ساتھ اسلام لائے تھے، ایک فاتح شام و عراق اور دوسرا فاتح مصر، اور وہی خالد رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیبیہ کے موقع پر اس قریش کے سپہ سالار تھے، فتح مکہ کے دن قریش کے خلاف مسلمانوں کے ایک دستہ کے افسر تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر انہیں سیف اللہ کے زندہ جاوید لقب سے سرفراز فرمایا تھا، وہ لقب جس سے کرتاس زمانہ پر ان کا دوام ثبت ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر قیادت رومیوں کے خلاف سب سے پہلا لشکر روانہ فرمایا ہے، تو جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، حضرت خالد بن ولید اس میں اپنی رضامندی سے بطور ماتحت شامل ہو گئے تھے، لیکن میدان جنگ میں جب اسلامی لشکر کے 3 علم بردار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے، تو اہل لشکر کی رضامندی سے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے علم قیادت اٹھایا اور اپنے حسن تدبر سے لشکر کو محفوظ نکال کر واپس لے آئے۔ ان کی یہ تدبیر بڑی کامیاب قرار پائی۔ عہد صدیقی میں مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی کی مہم حضرت خالد کے سپرد ہوئی، جسے انہوں نے بڑی جرأت و بصالت سے سر کیا۔ جنگ یمامہ کے تو نام ہی سے مارکا نگاری کی وادیاں گونج اٹھتی ہیں۔ ان مہمات کو انہوں نے سر کیا، اور مقام حیرت ہے کہ یہی وہ مہمات ہیں جن سے اس آویزش کی ابتدا ہوئی، جس نے آگے جا کر ان کی معزولی کی شکل اختیار کر لی۔ ان میں پہلا واقعہ مالک بن نویرہ کے قتل کا ہے۔ مالک بن نویرہ کا قتل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی تمیم کی مختلف شاخوں کے لیے مختلف امیر مقرر فرمائے تھے۔ ان میں مالک بن نویرہ بھی تھا، جو بنی یربوع کا سردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جن سرداروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم مرکز میں نہ بھیجی جائے، ان میں مالک بن نویرہ بھی تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت مقابلہ کے بعد اسے گرفتار کر لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایات کے مطابق اسے مدینہ بھیج دیتے تاکہ امیر المومنین خود اس کے متعلق فیصلہ کرتے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نہ کیا، بلکہ اسے وہیں قتل کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اسے تاریخ کی ان تعصف انگیز روایات سے اخذ کیجیے جن میں کچھ معلوم نہیں کہ کس قدر حقیقت ہے اور کس قدر افسانہ۔ ان میں کہا گیا ہے کہ جب مالک بن نویرہ گرفتار ہونے کے بعد خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے باتیں کر رہا تھا تو اس کی بیوی لیلا اس کے ساتھ تھی۔ وہ حسن و جمال میں بے نظیر تھی۔ جب خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو لیلا خالد کے قدموں میں گر پڑی اور ان سے اپنے خاوند کے لیے طلبگار عفو ہوئی۔ اس کے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی۔ اس حال میں اس کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی، جس نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو مسحور کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لیلا کو اپنے قبضہ میں لے لینے کا طریق اس کے سوا کوئی نہ تھا کہ مالک کا قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مالک نے اپنے قتل کے وقت کہا تھا کہ افسوس، میری بیوی میرے قتل کی کا موجب بن گئی۔
اور ابھی مالک کی لاش سامنے تڑپ رہی تھی کہ خالد نے لیلا سے شادی کر لی، ایک مسلمان کی بیوی سے اس کے عدت گزارنے سے بھی پہلے شادی، مجاعہ کی بیٹی سے شادی۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ جنگ یمامہ میں مخالفین کے ایک سردار مجاعہ نے صلح کی درخواست کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے معاہدہ صلح کی تکمیل کے ساتھ ہی مجاعہ سے کہا کہ وہ اپنی لڑکی کی شادی ان سے کر دے۔ اس نے انکار کیا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر سختی کی تاکہ اسے مجبوراً اپنی بیٹی کی شادی حضرت خالد سے کرنی پڑی۔ یہ دور صدیقی کے واقعات ہیں۔ جب ان کی اطلاع مدینے پہنچی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی طلبی ہوئی۔ اس مقام پر تاریخ ایک اور شوشہ چھوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت خالد کے ساتھ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ خالد کو معزول کر دیا جائے اور اسے اس کے جرائم کی عبرتناک سزا دی جائے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ملک میں عام بغاوتیں ہو رہی ہیں جنہیں خالد کے سوا کوئی اور فرو نہیں کر سکتا، اس لیے مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دین کے معاملہ میں مصلحت کا کیا کام، خالد کے جرائم بڑے سنگین ہیں، اسے ان کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہ مانے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو معمولی سی سرزنش سے زیادہ کچھ نہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور چوں ہی وہ برسر اقتدار آئے یعنی 13 ہجری میں، تو سب سے پہلا حکم جو نافذ فرمایا وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کا تھا۔ معزولی کا قصہ۔ لیکن تاریخ یہ بھول گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں شام اور عراق میں جو عظیم مارکہ آرائیاں ہوئیں اور مسلمانوں کو جس قدر شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں وہ بیشتر سیف اللہ ہی کے تصدق تھیں۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 16 ہجری میں بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں، جو 3 زعمائے ملت ان کے استقبال کے لیے آئے تھے ان میں ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ نیز تاریخ میں یہ بھی مذکور ہے کہ 17 ہجری میں جب حضرت خالد کنسرین کے امیر تھے، ان کی بہت سی بے اعتدالیوں کی خبریں بارگاہ خلافت میں پہنچی۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو 10,000 درہم بطور انعام دیے تھے، اور ایک یہ کہ انہوں نے ایک حمام میں شراب ملے ہوئے پانی سے مالش کرائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جواب طلبی کی تو انہوں نے کہا کہ ہم شراب کو اس قدر کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل پانی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور انعام والے قصہ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اس علاقہ کے امیر تھے، لکھا کہ خالد کو بلا کر اس کی مشکیں کسو، سر سے اس کی ٹوپی اتارو اور اس سے پوچھو کہ اس نے اشعث کو انعام اپنے پاس سے دیا ہے یا مال غنیمت میں سے۔ اگر مال غنیمت میں سے دیا ہے تو یہ خیانت ہے، اور اگر اپنے پاس سے دیا ہے تو یہ اسراف ہے۔ ہر 2 صورتوں میں خالد کو معزول کر کے اس کے علاقہ کو اپنی ولایت میں شامل کر لو۔ یہ خط حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملہ حضرت بلال پر چھوڑا کہ وہ جس طرح چاہیں خلیفہ کے حکم کی تعمیل کریں۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا عمامہ اتار کر اس سے ان کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے اور ان کے سر سے ٹوپی اتار کر پوچھا کہ انعام کس مد سے دیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تمام ذلت آمیز سلوک کو نہایت ضبط و تحمل سے برداشت کیا اور جواب میں کہا کہ انہوں نے انعام اپنے پاس سے دیا تھا۔ اس پر انہوں نے
اور دوسرے لوگوں نے سمجھا کہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مدینہ بلا لیا اور ان سے کہا کہ تم کہاں کے ایسے دولت مند تھے کہ اس قدر خطیر رقم انعام میں دے دی؟ انہوں نے کہا کہ ان فتوحات میں 60,000 درہم بطور مال غنیمت میرے حصے میں آیا ہے، آپ حساب کر لیجئے، جس قدر اس سے زائد ہو وہ لے لیجئے۔ چنانچہ حساب کیا گیا تو 80,000 درہم نکلے، ان میں سے 60,000 چھوڑ دیے گئے اور باقی 20,000 بیت المال میں داخل کر دیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معزول بھی کر دیا۔ یہ 17 ہجری کی بات ہے۔ تنزلی اور معزولی۔ تاریخ اپنے اس تضاد کو اس طرح رفع کرتی ہے کہ 13 ہجری میں حضرت عمر نے انہیں سپہ سالاری کے منصب سے تنزلی کے بعد نائب سپہ سالار بنا دیا تھا اور 17 ہجری میں انہیں ان کے عہدہ ہی سے معزول کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ حمص کے قریب ایک جگہ جا کر مقیم ہو گئے اور اسی غم و اندوہ میں 4 سال بعد مدینہ میں وفات پا گئے، جہاں وہ اپنی والدہ کو ملنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی وفات کا سخت صدمہ اور رنج ہوا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت خالد کی معزولی پر صحابہ میں بہت سی چیمگوئیاں ہوئیں، لیکن نہ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی قسم کی اشتعال انگیز بات کی اور نہ ہی فوج میں، جس کے دلوں میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قدر احترام تھا، کوئی فتنہ برپا ہوا۔ ان کی معزولی کے حکم کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک میں اعلان کر دیا کہ میں نے خالد کو کسی ناراضگی یا خیانت کی بنا پر معزول نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ لوگ ان کے بے حد گرویدہ ہو گئے تھے۔ اس سے مجھے اندیشہ ہوا کہ لوگ کہیں ان پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ فتح و ظفر خدا کی نصرت سے ہوتی ہے، یہ کسی شخصیت سے وابستہ نہیں۔ مسلمانوں کے مختلف گروہ۔ یہ ہے ملخص ان روایات کا جو اس باب میں ہماری کتب تاریخ میں مذکور ہے، اور چونکہ اس واقعہ یا قصہ سے صدر اول کی 3 عظیم شخصیتیں متعلق یا مخالفین کے الفاظ میں ملوث ہیں، اس لیے ان کی بنا پر بحث و تمہیز کا بازار گرم چلا آ رہا ہے۔ ایک گروہ ایک ہی تیر سے ان تینوں شخصیتوں کو اپنے تان کا ہدف بنا دیتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مالک کی بیوی لیلا اور بنت مجاعہ کے ساتھ شادی کرنے سے حضرت خالد بن ولید نے ایسے کردار کا ثبوت دیا جو ایک مسلمان کے قطعاً شایان شان نہ تھا۔ اس سے حضرت خالد ہدف تان قرار پا گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلحت کی بنا پر ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا، حالانکہ دین اور عدل کے معاملہ میں مصلحت کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مورد الزام قرار پا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت خالد کے خلاف شروع سے حسد چلا آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس ذاتی عناد کی بنا پر پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اکسایا کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سخت کارروائی کریں، اور جب وہ اس پر رضامند نہ ہوئے تو اشعث کے انعام کا بہانہ رکھ کر انہیں خود معزول کر دیا۔ اس سے حضرت عمر متون قرار پا گئے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ان ہر سے حضرات کی بلندی مرتبت کا قائل ہے، اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی متعون قرار نہ دیں۔ وہ ان روایات کی طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تعویلات سے کوئی بات ٹھکانے کی بن نہیں پڑتی۔ ان تعویلات سے اگر ایک واجب الاحترام ہستی بری الذمہ قرار پاتی ہے تو دوسری مورد الزام قرار پا جاتی ہے۔ یہ گروہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہتا ہے کہ وہ حساب کتاب کے معاملہ میں احتیاط نہیں برتتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس باب میں بڑے متشدد واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے انہیں اس پر کئی بار تنبیہ بھی کی، لیکن وہ اس پر بھی محتاط نہ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبوراً ایسا سخت قدم اٹھانا پڑا۔ مومنین کی خصوصیت۔ یہ کشمکش اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے
جب ہم تاریخی روایات کی صحت و سقم کا معیار اپنے رجحانات یا ان کتابوں کے مؤلفین کے متعلق اپنی آراء کو قرار دے لیں، اگر ان کے پرکھنے کا معیار قرآن کریم کی شہادت قرار دے لیا جائے تو پھر اس قسم کی کوئی کشمکش پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن کریم نے مومنین کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم 53/32۔ یہ لوگ بڑے بڑے جرائم، کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے مجتنب رہتے ہیں، البتہ ان سے یوں ہی چھوٹی موٹی لغزشیں سرزد ہو سکتی ہیں، یعنی وہ ایسی تمام حرکات سے مجتنب رہتے ہیں جن سے ایک مومن کی سیرت داغدار ہو جائے، لیکن وہ معصوم بھی نہیں ہوتے کہ بتقاضائے بشریت ان سے چھوٹی موٹی لغزشیں بھی سرزد نہ ہوں۔ یہ عام مومنین کے متعلق ہے، اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم مہاجرین و انصار کے متعلق یہ قرآنی شہادت ہمارے سامنے ہے کہ وہ مومن حق کا تھے، یعنی پکے اور سچے مومن۔ تفصیل کتاب کے مقدمہ میں گزر چکی ہے، لہٰذا حضرت ابو بکر ہوں یا حضرت عمر یا حضرت خالد رضوان اللہ علیہم، ان سے معمولی لغزشیں تو سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن تاریخ میں اگر کوئی ایسی بات ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے جو ایک پکے اور مومن کے شایع نشان نہیں، یعنی وہ کبائر الاسم والفواحش کے ذیل میں آتی ہے، تو ہم بلا تأمل کہہ دیں گے کہ وہ روایت صحیح نہیں۔ اس معیار کے مطابق اگر واقعہ زیر نظر کو پرکھا جائے تو اس سے کوئی کشمکش پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے متعلق بالتصریح مذکور ہے کہ وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم 48/29 تھے، یعنی مخالفین کے مقابلہ میں چٹان کی طرح سخت لیکن آپس میں نہایت محبت اور ہمدردی سے رہنے والے۔ قرآن کی اس شہادت کی بنا پر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد کے خلاف یہ اقدام ذاتی حسد، عداوت یا جذبہ انتقام کی بنا پر کیا ہو۔ اس کی وجہ مصالح مملکت اور مفاد امت کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ یہ امور مملکت سے متعلق عام معاملہ تھا۔ ہم نے شروع میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک اس واقعہ کو وہ اہمیت حاصل ہی نہیں جو اسے خواہمخواہ دے دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم مملکت کے سربراہ اور کثیر افواج اسلامیہ کے ہائی کمان تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ احکام خداوندی کے شدت سے پابند اور دین کے استحکام اور فروغ کے معاملات میں بڑے متشدد تھے۔ وہ خود بھی اسی معیار کی زندگی گزارتے تھے اور اپنے اعمال سے بھی اسی انداز کی زندگی بسر کرنے کی توقع رکھتے تھے۔ بنابراین وہ ان کی حرکات و سکنات کی جزیات تک پر کڑی نگاہ رکھتے تھے، اور جہاں کسی کو دیکھتے کہ اس سے کوئی ذرا سی لغزش سرزد ہوئی ہے اسے سخت تنبیہ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کچھ کم بلند مرتبہ کی حامل شخصیت نہ تھے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک ممبر بنوا لیا تو آپ نے انہیں سخت سرزنش کی اور ممبر توڑوا ڈالا۔ ایک دفعہ انہیں اپنے خط میں لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھتے ہو، عام لوگوں کی طرح بیٹھا کرو، تکیہ نہ لگایا کرو۔ مصر کے ایک حاکم ایاز بن غنم کے متعلق شکایت پہنچی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور انہوں نے دروازے پر دربان مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس کے عہدے سے معزول کیا، مدینے بلا لیا اور ان سے کہا کہ اپنی قمیض اتار کر کمبل کا جبہ پہنو، بکریوں کا غلہ لے کر جنگل کی طرف جاؤ، وہاں بکریاں چراؤ اور ہر راہ گزر کو پانی پلاؤ۔ اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رائی کے فرائض کیا ہیں اور رعیت کے حقوق کیا ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ خود ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے بیٹے کو سزا دیتے وقت
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ رعایت برتی ہے تو بیٹے کو مدینہ بلایا اور اسے اثر نو سزا دی۔ تفصیل ان امور کی آگے چل کر ملے گی۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اعمال کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نگاہ رکھتے تھے۔ وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو، جو باتیں عام لوگوں کے سلسلہ میں لمم کہلاتی ہیں، یعنی معمولی لغزشیں، تمہارے سلسلہ میں کبائر العصم بن جاتی ہیں، کیونکہ تمہاری رفتار، گفتار، کردار کا اثر تمہاری اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں ایسے امور میں خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ اسی قسم کی لغزشیں سرزد ہوئی ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ان پر سرزنش کی ہو۔ جہاں تک ان کی تنزلی یا معزولی کا تعلق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں بے شمار اعمال مملکت کو متعین کیا، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا، بعض کو معطل کیا، بعض کو معزول کر دیا۔ انصرام امور مملکت کے ضمن میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور حضرت عمر کو بھی ایسا کرنا پڑتا تھا۔ اسی سلسلہ میں اگر انہوں نے اپنے ایک امیر یا سپہ سالار حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو معطل یا معزول کر دیا تو کون سی قیامت آ گئی۔ فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ جس قدر بلند تھا، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا، لیکن جب ان کے خلاف کچھ شکایات موصول ہوئیں تو انہیں معزول کر دیا۔ اس قسم کے اور متعدد واقعات تاریخ میں مذکور ہیں۔ بنابراین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کے واقعہ میں کون سی منفرد استثنائی صورت ہے جسے خصوصیت کے ساتھ بحث کا موضوع بنایا جائے؟ اور اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم اس قسم کی بحثوں میں پڑے ہی کیوں، جن میں اشخاص کے محاکمہ کی ضرورت لاحق ہو جائے۔ ہمارے لیے قرآن کریم نے ایسی رہنمائی دی ہے جس کی روشنی میں ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی کہ ہم اپنے اسلاف کے متعلق اس قسم کے محاکموں میں الجھ جائیں۔ اس نے کہا ہے کہ جہاں تک اسلاف کا تعلق ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ 2/141۔ یہ لوگ اپنے اپنے وقت میں دنیا سے چلے گئے، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ انہیں ملے گا، جو کچھ تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور ہم تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ ہمارا خدا تو یہ کہتا ہے کہ ہم تم سے ان کے متعلق کچھ نہیں پوچھیں گے، اور ہم ہیں کہ 1000 برس سے ان حضرات کے کفر و ایمان یا حسنات و سیئات کا فیصلہ کرنے میں دماغ سوزیاں اور قلم کاریاں کر رہے ہیں اور باہمی سر پٹول سے تباہ ہو رہے ہیں۔ اقبال نے کس قدر درد و غم میں ڈوب کر کہا تھا کہ ای که نشناسی خفی را از جلی هوشیار باش، ای گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ ہمارے نزدیک یہ تمام حضرات وہ تھے جن کے متعلق خدا نے کہا تھا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ذالک الفوز العظیم 9/100۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی اور کامرانی تھی، اور یہی اس باب میں حرف آخر ہے۔